الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ لوگ جو ہے شیڈول سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو موضوع ہے یا جو کتاب یا سبجیکٹ جو ہمارے پاس مقرر ہے ہمارے لیے، وہ ہے اصول تحقیق، اور اسی طرح اصول تحقیق کا دوسرا جز ہے مصادر علوم اسلامیہ۔ مصادر علوم اسلامیہ آج کے لیکچر میں ہم اصول تحقیق، تحقیق کی تعریف اور تحقیق کی جو مختلف اقسام ہیں، وہ منہج کے اعتبار سے ہوں، وہ موضوع کے اعتبار سے ہوں، یا وہ علمی درجات کے اعتبار سے ہوں، اس حوالے سے اور اسی طرح تحقیق کی اہمیت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اور اس میں ہمارے لیے جو مقرر کتابیں ہیں جو میں نے دیکھی اور مجھے مناسب لگی اس موضوع پر، جو موضوع کو یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک حد تک سمجھنے کے لیے ہمیں ہماری مدد کر سکتی ہیں یا ہمارے لیے معاون ہو سکتی ہیں، اس میں ایک کتاب یہ ہے جو میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، علوم اسلامیہ میں تحقیقی مقالہ نگاری۔ علوم اسلامیہ میں تحقیقی مقالہ نگاری، یہ کتاب ہے جو آپ کے ساتھ اسکرین میں شیئر کر رہا ہوں۔ یہ کتاب جو ہے وہ خورشید احمد سعیدی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب، علوم اسلامیہ میں تحقیقی مقالہ نگاری۔ ایک یہ کتاب ہوگی ہمارے ساتھ، اور اس کے ساتھ اس میں مصادر وغیرہ اور دیگر جو سورسز اور وسائل ہیں تحقیق کے، وہ چیزیں موجود ہیں۔ اور دوسری کتاب ہے، میں آپ کے ساتھ اس کی اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جو اوپن یونیورسٹی اس میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، باقاعدہ نصاب میں شامل ہے، اصول تحقیق اس کا نام ہے کتاب کا۔ یہ پروفیسر محبوب الرحمان اور ڈاکٹر محی الدین ہاشمی جو ہیں، انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، وہ اس کے رائٹر ہیں۔ کتاب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ایک مین پیج جو ہے وہ ٹائٹل وہ ذہن میں رہے۔ تو یہ اصول تحقیق ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا اسی کتاب سے ہوگا، اور اسی طرح کچھ لیکچرز یہاں سے، کچھ لیکچرز وہاں سے۔ یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ نصاب میں آپ سمجھ لیں شامل نصاب ہیں، اور انہی کے مطابق ہم چلیں گے۔ کورس آؤٹ لائن بھی انہی سے تیار کی جائے گی۔ اصل میں مجھے بہت تاخیر سے بتایا گیا ہے کہ یہ آپ نے پڑھانا ہے، اس وجہ سے کورس آؤٹ لائن ابھی تک تیار نہیں ہوئی، انشاءاللہ اسی سے ہی تیار کی جائے گی۔ تو اصول تحقیق اور مصادر علوم اسلامیہ، یہ ایک ہی موضوع ہے، البتہ اس کو الگ الگ کر کے لکھ دیا گیا ہے، تو ہم اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہمارے پہلے لیکچر جو ہیں وہ اصول کے حوالے سے ہوں گے، اور مصادر وغیرہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہمارے چلتی رہیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تحقیق کی، کہ تحقیق جو ہے یہ کہتے کسے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ صاحب کتاب نے یہاں اس کورس کے تعارف کے حوالے سے جو چیز ذکر کی ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع اصول تحقیق ہے۔ تو تحقیق جو ہے وہ تمام علوم اسلامیہ کے اندر، علوم اسلامیہ ہوں یا دیگر علوم ہوں، ان کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس پر جو ہے وہ طلبہ کو آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے ایم فل کے یا پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھنے ہوتے ہیں، تو اس وقت بہت سارے طلبہ کو سب سے پہلے جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق کیسے کی جائے، اور اس سے پہلے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ موضوع کا انتخاب کیسے کیا جائے، اور پھر اس کے اندر تحقیق کیسے کی جائے، اس کے اندر آگے پھر کئی ایک جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بعض کو جو ہے وہ مین جو خطہ تیار کرنا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر مشکلات درپیش ہوتی ہیں، پہلے موضوع اختیار کرنے میں، پھر موضوع کو تقسیم کرنے میں، ڈیوائڈ کرنے میں، وہ ابواب میں ہوں یا وہ مباحث وغیرہ میں ہوں، بحثوں یا فصلوں کی صورت میں ہوں۔ اور اسی طرح بہت سارے طلبہ کو جو ہے اس میں اصول اور قواعد اور ضوابط کیا ہیں، کیسے تھیسس کو تیار کرنا ہے، اس کے اندر املا کے حوالے سے، رموز و اوقاف کے حوالے سے اور ترتیب کے حوالے سے کچھ چیزیں بنیادی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں تعارف میں ذکر کی ہیں، جو یہاں میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ تو اس کے بعد تحقیق کی اہمیت پر بات کی گئی ہے،
اور اس کا مفہوم کیا ہے، تحقیق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے تحقیق جو ہے یہ اصل میں بحث کا مترادف ہے۔ عربی زبان میں اس کا مترادف لفظ جو ہے وہ بحث استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے عربی میں کہتے ہیں مناہج البحث، عربی میں کہتے ہیں مناہج البحث، اور اردو میں کہتے ہیں اصول تحقیق۔ تو عربی میں تحقیق کا معنی تھوڑا مختلف ہے بحث سے۔ بحث کا معنی ہوتا ہے کسی بھی موضوع کے اندر بحث کرنا یا لکھنا وغیرہ، اور تحقیق کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کتاب کی تحقیق کرنا یا کسی مخطوطے کی تحقیق کرنا یا کسی بھی چیز کے اندر مثلا حدیث کی تحقیق کرنا۔ تو وہ تھوڑا وہ اس سے مختلف ہے، اگرچہ وہ بحث کا حصہ ہے لیکن وہ اس سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اردو میں ہمارے ہاں تحقیق کا لفظ مستعمل ہے، یہ اصل میں فارسی سے لیا گیا، جیسے کہ آگے اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ تحقیق جو ہے اس کی ضرورت اور اہمیت پر بات کی گئی سب سے پہلے۔ آپ جانتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ قوموں کی ترقی، خوشحالی اور جتنی بھی ایجادات ہیں اور اختراعات ہیں، ان سب کی اصل اساس اور بنیاد جو ہے وہ تحقیق ہے۔ کوئی بھی علم ہے نا، اس علم کے اندر اگر تحقیق نہیں ہوتی تو وہ علم ختم ہو جاتا ہے، وہ علم مٹ جاتا ہے ایک عرصے تک۔ اگر کسی نے اس پہ کوئی کام کیا ہے، اگر مزید اس پر تحقیقات نہیں ہوتی، اگر مزید اس پر کوئی بحوث نہیں لکھی جاتی، کوئی تھیسز نہیں لکھے جاتے یا اس پہ تحقیق نہیں ہوتی، تو وہ علم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی علم ہے، علوم و فنون سے متعلق کوئی بھی چیز ہے، اس کے اندر ترقی کی اصل بنیاد جو اساس جو ہے وہ تحقیق ہوتی ہے، اور تحقیق ہی اصل وہ چیز ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں، کیونکہ جو قومیں تحقیق نہیں کرتی ان کی سوچیں محدود ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں قرآن کریم کے اندر غور و فکر کا حکم دیا گیا، تدبر کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کی زبان سیکھنے کا بعض صحابہ کرام کو کہا۔ اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں نے اس دور کے اندر جو اسلحہ وغیرہ یہ چیزیں تھیں، جو وسائل ان کے پاس سورسز تھے، ان کے مطابق انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور جو دفاع کے لیے چیزیں اس وقت ہو سکتی تھیں۔ ہم اگر دیکھیں تو مدینہ کے اندر جو مدینہ کے ارد گرد جو خندق کھودی گئی، وہ اس دور کی بہت بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اختراع تھی، آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا کام تھا۔ تو بہرحال مسلمان ہر دور کے اندر جو ہے وہ تحقیق کرتے رہے ہیں، اور اسی تحقیق کی وجہ سے علوم و فنون جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ اگر کسی قوم کے اندر تحقیق نہیں ہے تو علوم و فنون محدود ہو کر رہ جاتے ہیں یا پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو قوموں کی ترقی، خوشحالی اور ان کی جو ایجادات اور اختراعات ہیں، اس کی اصل بنیاد جو ہے اس میں ترقی کی، وہ علوم و فنون کے اندر جو تحقیق ہے، یہ اسی کے مرہون منت ہے۔ وہ سائنسی میدان ہو، وہ عموم جو اسلامی علوم ہیں ان کا میدان ہو، معاشرتی وغیرہ، سماجی، تمدنی، جو انہوں نے یہاں چیزیں ذکر کی ہیں، ان سب کے اندر اصل میں ترقی اگر چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ تحقیق کی جائے۔ اب سائنس ہے، علم سائنس، اس کے اندر بھی بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس پر کتاب لکھی ہے یا میں نے اس پر کام کیا ہے، اس کے بعد مزید کام کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں یہ ایک غلط نظریہ ہے۔ جو بھی کام ہوئے ہیں ان پر مزید کام ہوئے ہیں۔ آپ حدیث دیکھ لیں، حدیث کے اندر سب سے پہلے آپ دیکھیں جو کتابیں لکھی گئی اس پر موطا امام مالک ہے، مثلا موطا امام مالک۔ اب وہ حدیث کے اندر اس کے اندر فقہی اقوال بھی ہیں، صحابہ کرام کے فتاوی جات بھی ہیں، تابعین کے فتاوی جات بھی موجود ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مزید جب نکھار پیدا ہوا، مزید جب اس کے اندر ترقی ہوئی، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو حدیث پر کتابیں لکھی گئی تھی ان میں سے صحیح حدیث کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر آپ دیکھیں اس کے بعد ان کی شروحات اور علوم کے اندر جیسے جیسے ترقی ہوئی، ان کی شروحات لکھی گئیں، اختصار کیا گیا، ان پر حاشیے لگائے گئے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم مسلمانوں نے جو ترقی حاصل کی ہے علوم و فنون کے اندر، وہ اصل میں آپ سمجھ لیں کہ تحقیق کا مرہون منت ہے، تحقیق کی وجہ سے ہے۔ تو تحقیق کی جو اہمیت و ضرورت ہے وہ کسی قوم کی بھی کسی علوم و فنون کے اندر ترقی کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس چیز کو یہاں انہوں نے واضح کیا ہے۔ تحقیق جو ہے یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ عربی زبان میں حق کا یحقق تحقیق باب تفعیل سے مصدر ہے، لیکن عربی میں اس کا معنی کچھ اور ہے۔ لیکن اردو میں یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، اس کا مترادف عربی میں بحث، اس کا مترادف جو ہے وہ عربی میں بحث ہے اور اردو میں تحقیق ہے، اور یہ فارسی سے مستعار یعنی فارسی سے لیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ بحث استعمال ہوا ہے، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ،
کہ اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جو زمین قریدتا تھا، یعنی زمین کو قریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ حابیل اور قبیل کے واقعے کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اس وقت وہ پریشان تھا کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش جو ہے اس کو چھپائے، کیا کرے اب اس کے ساتھ، یہ پہلا قتل تھا دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جس نے زمین کو اس کے سامنے آ کر قریدنا شروع کر دیا، اس سے وہ سمجھ گیا کہ جو ہے وہ اس کو کیسے اس نے دفنانا ہے۔ تو یہاں قریدنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ بحث جو ہے یہ اصل کے اعتبار سے اس کے اندر کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا، قریدنا تلاش کرنا، یا آپ سمجھ لیں کہ دریافت کرنا، کھوج لگانا، تفتیش کرنا، حقیقت کو جانچنا، یہ سارے معنی جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور علوم اسلامیہ کی اصطلاح میں کسی موضوع پر ایسی تفتیش، قرید، دریافت اور تلاش کا نام تحقیق ہے جس کی حتمی تحریری شکل اس میدان میں پہلے سے موجود ذخیرہ علم میں اضافے پر منتج ہو۔ منتج کا معنی کوئی چیز جو ہے وہ اس کو ایجاد کرنا یا اس کو مارز وجود میں لانا یا اس پر جو ہے وہ کوئی تحقیق کر کے پیش کرنا، یہ اصل میں یہ تحریری کاوش اس قدر جامعیت کی حامل ہو کہ موضوع تحقیق کے زیر بحث پہلوؤں پر مزید کسی طرح کی تشنگی اور ابہام باقی نہ رہے۔ اگر کوئی تحریری کاوش کسی موضوع پر پہلے سے موجود ذخیرہ علم میں اضافے کا باعث نہ بن سکے تو وہ تصنیف یا تالیف کہلا سکتی ہے، مگر اصطلاحی طور پر اسے تحقیق کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی اگر اس موضوع کے اندر جو پہلے سے ذخیرہ موجود ہے اس کے اندر وہ اضافہ نہیں کر رہی تو وہ تحقیق نہیں ہے۔ اس کے اندر ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی اضافہ ہو، کسی مشکل کا حل ہو۔ اگر اس کے اندر کوئی علم ہے جس کو سمجھنے میں مشکل ہے، اس کو مزید آسانی کے لیے، مثال کے طور پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ عقیدہ تدمریہ جو ہے اس کی عبارتیں انتہائی مشکل ہیں، تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کرنے کے لیے کتاب لکھ دی تقریب التدمریہ، یعنی عقیدہ تدمریہ کی تقریب، اس کو قریب کرنے کے لیے، مطلب طلبہ کو، پڑھنے والوں، قارئین کو اس کتاب کے قریب کرنے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی تقریب التدمریہ۔ یعنی آپ عقیدہ تدمریہ کو سمجھنے کے لیے اگر تقریب کو پڑھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ قریب سے اس کو سمجھ سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں یا میں بحث کر رہا ہوں یا بحث لکھ رہا ہوں، لیکن وہ پہلے سے جو ذخیرہ موجود ہے علمی اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اس کے اندر کوئی مشکلات جو تھیں درپیش ان کا کوئی حل پیش نہیں کیا، تو اس کو تحقیق نہیں کہیں گے۔ یہ ایک الگ اس کی تصنیف ہے بس جو اس نے لکھ دی ہے، لیکن یہ تحقیقی کام نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تحقیقی کام وہ ہوتا ہے کہ آپ اس موضوع کے اندر، جس موضوع کے اندر آپ لکھ رہے ہیں اس کے اندر کوئی اضافہ ہو، کوئی مشکلات کا حل ہو، یا کوئی نئی چیز آپ پیش کریں اس کے اندر۔ اگر آپ نے سیم وہ کام کیا جو پہلے سے موجود ہے تو اس کو بھی تحقیق نہیں کہیں گے، اور اگر آپ نے کوئی اور نئی چیز لا کے رکھ دی جس کا اس موضوع سے تعلق ہی نہیں ہے تو یہ بھی تحقیق نہیں کہلائے گی۔ لہذا تحقیق کے اندر ضروری ہے کہ جس موضوع کے اندر آپ بحث کر رہے ہیں، آپ تحقیق کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی اضافہ ہو گزشتہ معلومات میں، یا گزشتہ معلومات کے اندر کوئی نقص ہے تو اس کو پورا کیا جائے، یا کوئی غلطی ہے اس کو دور کیا جائے، یا کوئی مشکل ہے اس کو حل کیا جائے۔ جیسے کہ بہت سارے جو علوم ہیں ان کے اندر جو آغاز میں کتابیں لکھی گئیں وہ بہت مشکل تھیں، تو بعد میں آنے والوں نے اس کے اندر مزید تحقیقات کر کے ان کو آسان کر کے پیش کیا۔ جیسے کتاب رسالہ ہے اصول فقہ پر، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ چونکہ ایک قدیم انداز میں، مشکل انداز میں لکھی گئی تھی، تو بعد میں آنے والوں نے اس کو، اس کی شروحات اور اس پر تعلیقات وغیرہ لگا کر اس کو مزید آسان کر دیا۔ اسی طرح عصر حاضر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بسا اوقات بعض صورتوں میں سے مسائل لے لیے جاتے ہیں، ان کو لوگوں کو اس کے قریب کرنے کے لیے، مثلا فلاں میں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں احکام، فلاں صورتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی جو عقیدے کے مسائل، یا اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے بارے میں تحقیق، یا کسی کی کتابوں میں سے کوئی خاص موضوع لے کر۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ اس کے اندر نیا کام ہو جو اس پہلے کام کے اندر اضافہ ہو یا نقص کو پورا کرتا ہو، یا پھر اس کے اندر اگر کوئی مشکل ہے تو اس کو حل کرتا ہو۔ اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف ایک محض کتاب ہے جو بازار کے اندر جو ہے جس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ تحقیق کا مفہوم کیا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے کہ ہر نئی تحقیق کچھ ایسے سوالات اٹھانے اور ان کے مبنی بر حقائق اور نتیجہ خیز جوابات تلاش کرنے سے عبارت ہوتی ہے۔
جو उससे पहले मुहक्किकीन की तरफ से जेर पास ना आए हूँ, या अगर आए हूँ मगर उनकी तसल्ली बख्श जो है वो जवाबात आपको ना मिले हों, तो इनके अंदर आपको जो है इसके अंदर वो जवाबात मिल जाएं, या इजाफा हो, हकायक से पर्दा हट जाए और वो हकायक सामने आ जाएं, और ये सारी चीजें। तो उसूल फिर किसे कहेंगे? उसूल तहकीक। उसूल तहकीक से मुराद वो कवायद और उसूल हैं जिनके जरिए किसी भी मौजू के अंदर मखसूस मखसूस मौजू में मखसूस उसूलों के मुताबिक, मखसूस तरीके और मनज के मुताबिक जो है वो बात की जाती हो, और वही तारीफ जो पीछे हमने तहकीक की पढ़ी है उसी को आप उसूल और कवायद पे लगा दें। यानी ऐसे कवायद और उसूल, जैसे पीछे उन्होंने जिक्र किया, आप इसके साथ ये लगा सकते हैं, ऐसे कवायद उसूल जिनके जरिए किसी भी मौजू पर ऐसी तफ्तीश, कुरीद या दरियाफ्त और तलाश जिसकी हतमी तहरीरी शक्ल इस मैदान में पहले से मौजूद जखीरा इल्म में इजाफा, मुंतज वगैरह आखिर तक जो है वो आप लगा सकते हैं। तो ये गोया कि उन कवायद उसूल का इल्म है जिनकी रोशनी में किसी महदूद मौजू के अंदर जो है वो कोई तहकीक की जाती है या कोई बहस जो है वो की जाती है। तो ये इस मौजू की तारीफ है। इसके बाद जो है वो तहकीक की अकसाम जिक्र की गई हैं। तहकीक की अकसाम जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, मौजूआत के एतबार से, मनाहिज के एतबार से, मसादिर के एतबार से, अहदाफ के एतबार से। तो इस एतबार से इसको हम तकसीम कर सकते हैं। तो इन्होंने मुख्तलिफ एतबारात से, मौजूआत के एतबार से, मनाहिज के एतबार से, मसादिर के एतबार से, अहदाफ और मकासिद के एतबार से तहकीक की अकसाम जो है वो जिक्र की हैं। अकसाम तहकीक बलिहाज मौदू, मौदू के एतबार से तहकीक की क्या अकसाम है? कहते हैं कि मौदू, आप जानते हैं मौजूआत मुख्तलिफ है, उलूम व फ़नून मुख्तलिफ है, लिहाजा उन उलूम व फ़नून के एतबार से तहकीक की अकसाम भी मुख्तलिफ होंगी। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उलूम व फ़नून के अंदर ऐसे उलूम हैं जिनका ताल्लुक शरीयत के साथ है, शरई उलूम है। कुछ ऐसे मौजूआत हैं जिनका ताल्लुक इल्मुल बशरियात से है, इक्तिसादियात से है, या इसके अलावा दीगर जो मौजूआत हैं। तो इस एतबार से इसकी जो तकसीम की जा सकती है वो इसकी एक नहीं बल्कि कई अकसाम, जितने उलूम हैं उतनी उसकी अकसाम बन जाएंगी। फिजिया है, या इसके अलावा इल्मुल बशरियात है, या इल्म साइंस है, या उलूम शरइया है। उलूम शरिया के अंदर भी आगे अलग अलग अकसाम हैं, तफसीर है, हदीस है, और इसके अलावा तारीख है। तारीख के अलावा अकीदा है, सीरत है, और लुगत है, और लुगत के अंदर फिर आगे फिक है, फिर कज़ा है। जितने भी सारे मौजूआत हैं इसके एतबार से इसकी, यानी आप समझ लें ला महदूद इसकी अकसाम है, मुतादिद अकसाम है, इसको हम महदूद नहीं कर सकते। अकसाम तहकीक बलिहाज मनहज, मनहज के एतबार से इसकी कितनी अकसाम हो सकती हैं? मनहज के एतबार से इसको कई एक जो है वो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। मनाहिज के एतबार से उसमें ये होता है कि बयानिया मनहज, मनहज तहकीक, तकाबली मनहज तहकीक, तज्जियाती मनहज तहकीक, तजुर्बाती मनहज तहकीक, शुमारियाती मनहज तहकीक, तज्जियाती मनहज तहकीक, मुतालियाती। ये मुख्तलिफ इसकी अकसाम जो हैं वो जिक्र की गई हैं, और इनको जो है वो एक दूसरे एतबार से भी तकसीम किया गया है। जैसे कि अरबी किताबों के अंदर एक दूसरा तरीका, और वो इससे ज्यादा आसान है, काश कि उस अंदाज में इसको कर दिया जाए। उसमें ऐसी बहूस, ऐसी तहकीकात हैं जो वसाइकी होती हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो जो मुख्तलिफ किस्म के उलूम व फ़नून के मसादिर होते हैं या तारीख से ताल्लुक होता है। कुछ होते हैं जो मैदानी होते हैं। मैदानी का मतलब ये है कि जो मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात हैं उनके हल के लिए मुख्तलिफ तहकीकात होती हैं, मुख्तलिफ बहूस लिखी जाती हैं। जो मैदान यानी उसके अंदर लोगों के अंदर जो मामलात और जो मुश्किलात होती हैं उनके हल के लिए, बस किसी किसी इलाके के अंदर अगर कोई मर्ज फैला है, कोई बीमारी फैली है, तो उसकी तहकीक के लिए, इसको मैदानी कहते हैं। और एक होती तजुर्बाती, जिसके अंदर कोई भी इल्म जो हासिल किया है उसके तजुर्बात किए जाते हैं, और इसके लिए बाकायदा फिर लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और वहां जाकर वो लोगों से मिलते हैं, सवालात करते हैं, और फिर उनके सवालात को वो नकल करके जो मुशाहिदा करते हैं वो उसको अमली तौर पे जो है वो लिखते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर किसी ने जो है वो हिंदुइज्म पर कुछ लिखना है, अब वो इसके अंदर क्या है कि वो जाकर बाकायदा वहां उस मैदान में उतरेगा और जाके वहां उनको देखे कि हिंदू दौरे हाजिर के अंदर उनके क्या मामलात हैं, इबादत उनकी कैसी हैं, तामुलात उनके कैसे हैं, ये सारी चीजें जो है इस एतबार से।
تو اس اعتبار سے اس کو وثائقی کہہ سکتے ہیں، تجرباتی اور میدانی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اس کو اور دوسرے انداز میں تقسیم کیا ہے۔ تو آئیے ہم ان میں سے ہر ایک کی تعریف پڑھتے ہیں۔ بیانیہ منہج تحقیق کیا ہے؟ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ تحقیق کی یہ قسم کسی چیز کے بیان سے متعلق ہوتی ہے، اسے وصفی تحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ اس تحقیق میں کسی چیز کی حقیقت اور کیفیت کو زمان اور مکان کی حد بندی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تحدید اس تحقیق کا لازمی عنصر ہے۔ تحقیق کے اس قسم کو حسب مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ 1980 سے 2000 تک کے دوران اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں رائج نصاب اسلامیات کا تحقیقی تجزیاتی مطالعہ۔ اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ موضوع نصاب اسلامیات کے تجزیاتی تحقیقی مطالعے میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر لوگ کیا کیا پڑھا رہے ہیں اور کس قدر ہم اس کے اندر مزید اضافات کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کمی بیشی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس پر یعنی ایک مخصوص زمانے کو لے کر، اس کے اندر ایک مخصوص موضوع کو لے کر اس پہ تحقیق کی جاتی ہے۔ 1980 سے 2000 تک کے عرصے تک محدود ہو گئی۔ یہ پہلی بندش زمانہ کی تحدید ہے۔ اس میں زمانے کی تحدید کر کے کسی مخصوص مسئلے کے حل کے لیے وہ کیا ہے، نصاب اسلامیات کا ہے، لوگ کیا پڑھا رہے ہیں اور اس میں کیا چیزیں اضافی کی جا سکتی ہیں، کون سی چیزوں سے حذف کرنی چاہیے، یہ اس موضوع سے تقابلی منہج تحقیق کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں لے کر اس کا تقابل ہوتا ہے، دو چیزوں کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ہمارے علوم کی بات کریں، قرآن کریم کے ترجمے بہت سارے ہیں، قرآن کریم کے تراجم بہت سارے ہیں، تفسیریں بہت ساری ہیں۔ آپ دو تراجم کو لے لیں، آپ ان کے درمیان جو ہے وہ تقابل کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں ہر ایک تفسیر یا ہر ایک ترجمے کی خصوصیت کیا ہے۔ دو تفسیروں کو آپ لے لیں، دو ترجموں کو لے لیں کہ ان میں سے ہر ایک کی کیا خصوصیت ہے، یا آپ کوئی دو حدیث کی کتابیں لے لیں جو ایک ہی طرز پر لکھی گئی ہیں، مثلا صحیح پر لکھی گئی، صحیح ہے بخاری مسلم ہے۔ اس طرح اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم صرف صحیح حدیث لکھیں گے، جیسے امام حاکم ہے، انہوں نے مستدرک حاکم گویا کہ انہوں نے استدراک کیا صحیح ہے ان کا۔ تو اسی طرح جن لوگوں نے مثلا صرف صحیح احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی، ہم دیکھیں کہ ان لوگوں کی کتابوں کے اندر ہر ایک کتاب کی دوسرے سے کیا خصوصیت ہے اور کیا کمی اس کے اندر ہے۔ تو آپ اس اعتبار سے تقابل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں مثال دی ہے تفہیم القرآن اور معرف القرآن کی، کیا آپ ان دونوں کا تقابل کریں۔ ہم اگر اس سے زیادہ آسان انداز میں دیکھیں جو سلف صالحین کے منہج پر لکھی گئی، مثال کے طور پر ایک تفسیر احسن البیان ہے، اردو کی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں، تفسیر احسن البیان ہے مثلا، اب اس کے ساتھ جو ہے جدید جو تفسیریں آئی ہیں وہ عبدالسلام ربی صاحب کی تفسیر ہے، آپ اس کو لے لیں، آپ اس کا تقابلی ایک جو ہے وہ تحقیق اس پہ کریں۔ اس طرح دیگر قرآن کریم کے تراجم تفسیر کی کتابیں لے لیں، آپ دو تفسیر کی کتابوں کا آپس میں تقابل کر لیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ علوم قرآن ہیں، اس میں سے آپ کوئی دو کتابیں لے لیں، اس کا آپس میں آپ، لیکن بشرطے کہ موضوع ان کا ایک ہو، بشرطے کہ ان کا موضوع ایک ہو۔ اسی طرح آپ تقابل میں دو مذاہب کا بھی لے سکتے ہیں، مثلا دو مذاہب کا آپس میں تقابل، اسلام کا کسی دوسرے کے ساتھ، یا نصارہ اور یہود کا، اور اس طرح کوئی بھی چیز اس کے اندر لی جا سکتی ہے۔ اس میں دو چیزوں کا آپس میں تقابل کرنا ہوتا ہے، اس کو تقابلی منہج تحقیق کہتے ہیں۔ اور یہ مناہج کے اعتبار سے، اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ہر لفظ کے اندر جو ہے وہ منہج مراد طریقہ ہے، کہ یہ تقابلی طریقہ ہے، یہ تجزیاتی طریقہ ہے، اور یہ فلاں فلاں یہ اس چیز۔ تیسرا انہوں نے ذکر کیا تجزیاتی منہج تحقیق۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس تحقیق میں خاص نمونوں کو متعین زاویوں سے پرکھا جاتا ہے۔ یہ تحقیق بھی بنیادی طور پر وصفی تحقیق ہے۔ تجزیاتی تحقیق میں کسی چیز، کیفیت، صورتحال یا شعبہ کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص حالت کو لے کر اس حالت کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس میں اگر کمی واقع ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے۔ اسی طرح شعبہ جات کے اندر، اس کے اندر وہ شعبہ جو ہے ترقی کیوں نہیں کر رہا، اس کی ترقی کے اندر اصل کیا چیز ہے جو مانع ہے، رکاوٹ ہے۔ تو اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو دیکھ کر کون سے وہ پہلو ہیں جس وجہ سے اس کے اندر ترقی نہیں ہو رہی، تو یہ گویا کہ اس کی مخصوص کیفیت اور حالت کو لے کر اس پر بحث کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے، تاکہ اس کے اندر مزید نکھار اور بہتری پیدا کی جائے۔ تو اس طرح کی تحقیق عموماً ایسے تمام شعبوں میں کی جاتی جن کا انسانی زندگی سے تعلق، جیسے تعلیم ہے، معیشت ہے، تجارت ہے، صحت ہے، صحت کے اندر بھی ہو سکتا ہے،
صنعت ہے، حرفت ہے یعنی پیشہ ہنر وغیرہ، اور عدل و قضا وغیرہ، اس کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اگر مثلا مثال کے طور پر لوگ جو ہے وہ عدل و انصاف کو ناپسند کرنے لگ گئے، عدل و انصاف کو نہیں چاہتے، تو کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس پر تحقیق کی جائے کہ لوگ کیوں عدل سے متنفر ہیں یا وہ عدل کے نام کو سننا نہیں چاہتے مثلا، تو اس میں دیکھا جائے کہ ملک کے اندر عدل و انصاف کیوں نہیں، عدالتیں ہیں لیکن عدل و انصاف کیوں نہیں، علم قضا علم تو ہے لیکن اس کا نفاذ نہیں، اسی طرح کوئی تجارت کا کوئی مثلا صنعت کاری ہے، اس کے اندر بہت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ خسارہ ہوا ہے یا لوگ بہت پیچھے ہیں، کیوں ہیں، کوئی ہنر، علم تعلیم کے اندر مثلا فلاں میدان کے اندر جو تعلیم ہے وہ بہت پیچھے ہے، اس میں طالب علم جو ہے وہ بہت آگے نہیں جا رہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں تجزیاتی منہج تحقیق، جس میں کچھ نمونے لیے جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر اس کے اندر بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے اور اس کی جو منفی پہلو ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ان کو جو ہے وہ ختم کر کے اس کے اندر مزید بہتری لائی جا سکے۔ اور اس کا تعلق جیسے انہوں نے ذکر کیا عموماً انسانی زندگی سے جن چیزوں کا تعلق ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ شماریاتی منہج تحقیق کیا ہوتا ہے، اس میں اعداد و شمار ہوتا ہے۔ اعداد و شمار کیا ہے، کسی بھی چیز کا اعداد و شمار، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ شماریات کے اصولوں کے مطابق ترتیب دیں اور اس میں تجزیہ کر کے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، سروے وغیرہ ہوتے ہیں، تحقیقی ٹولز اس تحقیق کے ضمن میں آتے ہیں۔ اس تحقیق میں موضوع جس قدر محدود ہوگا اس قدر نتیجہ زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ ان کا تعلق تعداد کے ساتھ ہے، اعداد و شمار کے ساتھ ہے، اور اعداد و شمار کے اندر جو ہوتا ہے وہ مثال کے طور پر آپ کسی بھی زمانے کے محققین پر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی مثلا حدیث کی تحقیق کے اندر فلاں دور سے لے کر فلاں دور تک جو ہے محققین آئے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کا ہر ایک کا جو ہے وہ اسلوب تحقیق کیا تھا اور ہر ایک کا دوسرے سے کیا فرق تھا، تو یہ اس اعتبار سے شماریاتی منہج بھی ہوگا، اور دوسرے اعتبار سے شماریاتی منہج کے ساتھ ساتھ اس کو تقابلی بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر اس کو محدود کریں زمانے کے ساتھ، یعنی اس کے اندر جس قدر اس موضوع کو محدود کیا جائے، زمانے کے ساتھ بھی محدود کیا جا سکتا ہے اور شخصیات کے ساتھ بھی محدود کیا جا سکتا ہے، موضوع کے ساتھ بھی محدود کیا جا سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شماریاتی، جس کے اندر اعداد و شمار اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ تحقیق ہوتی ہے اور اس کے اندر عمل دخل ہوتا ہے۔ اس کے اندر صرف جو بنیادی چیزیں سمجھنے والی صرف وہ اس اصطلاح کو سمجھنا ہے بس، اور باقی جو انہوں نے تفصیلی چیزیں لکھی ہیں اس کی ہمیں ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ مثلا انہوں نے نیچے مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی موضوع تحقیق میں ضمنی طور پر ایک سوال یہ ہو کہ پنجاب میں سکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد کیا ہے، مثلا یہ ایک سوال ہے کہ سکول نہ جانے والے بچے کتنے ہیں، تو اب اس کی معلومات جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ایک عرصہ لگ سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں یا فلاں سال سے لے کر فلاں سال تک، یا اس کے لیے علاقہ خاص کر لیں، آپ عمومی پورے پاکستان میں نہ کریں، آپ پنجاب سے بھی آگے کچھ جو ضلع ہیں ان کے ساتھ خاص کر لیں، ضلعوں کے حساب سے کر لیا جائے، کیونکہ اگر آپ عمومی اس کو پورے پاکستان پہ کرتے ہیں اور مشکل ہو جائے گا، جیسے کم کرتے جائیں گے اس موضوع میں تحقیق آسان اور اس کے نتائج زیادہ واضح ہو۔ یہ ایک مثال ہے، اس کو آپ فار ایگزامپل کسی دوسری چیز پر بھی اس کو، جیسے میں نے ایک آپ کو مثال دی تحقیق محققین، مطلب وہ اس کے اندر تحقیقات کتنی ہوئی کیا ہوئی، تو اس کو یہاں اگر ہم انہوں نے اس مثال میں دی کہ آپ ایک مسئلہ ہے اور وہ کیا ہے کہ جی اسکول میں نہ جانے والے بچوں کی تعداد کتنی، آپ اگر پورے پاکستان میں کریں گے تو مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس کو اور زیادہ مخصوص کر لیتے ہیں، آپ پنجاب میں کر لیتے ہیں تو اور زیادہ آسان ہوگا، نتیجہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر پنجاب میں سے بھی آپ ضلعوں میں کر لیتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں جی ضلع لاہور کے اندر صرف، جو لاہور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے اندر لوگ کیوں نہیں جاتے، کیونکہ یہاں ایک مسئلہ اور بھی بنیادی ہے، وہ یہ ہے کہ اس چیز کے اندر بس اوقات علاقوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، صوبوں کے اعتبار سے، موسموں کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ اب مثلا لاہور کے اندر سکول بچے جو نہیں جاتے ان کے سکول نہ جانے کی وجہ اور ہو سکتی ہے، اور دیہاتوں کے اندر اور ہو سکتی ہے، جو پنجاب کے دیہات ہیں، جو وہاں کے علاقے، وہاں وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، شہروں کے اندر مختلف ہو سکتی ہیں، وہاں آپ کے سامنے وجوہات کیا آئیں گی، وہاں آپ کے سامنے وجوہات میں سے یہ آئے گا کہ جی یہ بچے جو دیہاتوں کے اسکول اس وجہ سے نہیں جاتے، مثلا ان کے جو ہے وہ والدین ان سے جو کھیتی باڑی کے کام کرواتے ہیں،
ان سے چارہ وغیرہ یا بھینسوں وغیرہ کا کام کرواتے ہیں۔ اگر آپ شہر کی بات کر لیں تو شہر کے اندر اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد اور اس کی وجوہات کیا ہے، وہ مختلف ہوں گی۔ تو علاقوں کے اعتبار سے لوگوں کی مصروفیات اور جو ان کی آپ سمجھ لیں کہ ماحول ہے، اس اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے تاریخی منہج تحقیق۔ تاریخی منہج تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس تحقیق کو ایک زمانے کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں، آپ اس تحقیق کو ایک زمانے کے ساتھ محدود کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ فلاں زمانے سے لے کر فلاں زمانے تک جو محدثین گزرے ہیں ان کی حالات زندگی، یا مفسرین گزرے ہیں ان کی حالات زندگی، یا جو محققین گزرے ہیں ان کی حالات زندگی، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں زمانے سے فلاں زمانے تک لکھی گئی تفسیر کی کتابیں مثلا ان کا آپس میں موازنہ آپ کرنا چاہتے ہیں، یا اسی طرح کوئی بھی موضوع لے کر آپ اس کو زمانے کے ساتھ خاص کر دیں، عرصے کے ساتھ خاص کر دیں، تو اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ اس زمانے اور عرصے کے اندر آپ کے موضوع سے متعلق چیزیں کس قدر ہیں۔ جس قدر چیزیں زیادہ ہوگی اس قدر آپ زمانے کو کم کریں گے تو زیادہ نتائج جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ اگر آپ اس کے اندر وہ موضوع سے متعلق چیزیں بہت زیادہ ہیں تو آپ اس کو اگر زمانہ وسیع کریں گے تو اس قدر آپ کی تحقیق جو ہے وہ کمزور ہوگی، کیونکہ آپ ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان سب کا مکمل ادراک نہیں کر سکتے، اس وجہ سے نتیجہ بھی پھر کمزور ہوگا۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ جب آپ کسی تاریخی منہج تحقیق پر کوئی تحقیق کرنا چاہتے ہیں یا اس منہج پر آپ کوئی رسالہ تھیسس لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر جن افراد پر، جن اجزاء پر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں وہ اگر تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو آپ زمانے کو کم کر لیں، اگر اس کی تعداد کم ہے تو زمانے کو زیادہ کر لیں، اور اتنا زمانے کو تعداد اتنی کم نہ ہو کہ آپ زمانہ محدود کریں تو آپ کا تھیسس ہی بہت کم رہ جائے، جو اصل مطلوب ہے یا جتنے صفحات یا جتنی اس کی جو حجم اس کا مطلوب ہے اس پر ان کی شروط کو پورا نہ پہنچ سکے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ زمانے کا تعین ہوگا، اس کی حد بندی ہوگی فلاں زمانے سے فلاں زمانے تک۔ اس میں کسی متعین چیز پر ہوتا ہے، متعین کسی ادارے کی مثلا اس کے جو کام ہیں، پھر فلاں ادارے نے مثلا ہم مثال دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو جو مثال دی جاتی ہے عموماً مدینہ یونیورسٹی ہے، مدینہ یونیورسٹی نے فلاں سال سے لے کر فلاں سال تک جو ہے فلاں شعبے کے اندر کیا کام کیا ہے، فلاں فلاں چیزوں کے اندر کیا ترقی کی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں فلاں سال سے لے کر فلاں سال تک جو اس کے فضلاء ہیں انہوں نے پوری دنیا میں مختلف شعبہ جات میں کیا کیا کام کیے ہیں۔ تو اس طرح کر کے جو ہے وہ تاریخی پہلو کا جو ہے وہ احاطہ ہو سکتا ہے۔ مثلا انہوں نے یہاں ایک مثال دی، پاکستان میں علوم اسلامیہ کے تحقیقی اداروں کا تاریخی مطالعہ 1947 تا 2000، اس منہج تحقیق کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ محقق کسی بھی پہلو کی تاریخی اور ارتقائی سفر تحقیق کے مطالعہ کر سکتا ہے، اس کا یعنی اس کی تحقیقی بحث اس پہ کر سکتا ہے۔ چھٹی قسم ہے مطالعہ احوال پر مبنی منہج تحقیق۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ تحقیق کسی کیفیت یا حالت کے مطالعہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ کسی ایک اکائی کی تفصیلی اور تحقیقی مطالعے سے حاصل ہونے والے نتائج کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ کل کی اجتماعی کیفیت بھی وہی ہے جو اس کی اکائی کے نتائج سے سامنے آتی ہے۔ اور اس کو آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو الہاد ایتھزم پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ذاتی رائے جس کے اندر شامل ہو، ایک ذاتی ہوتا ہے اور ایک عمومی تمام نتائج کو دے کر، ایک ذاتی ہوتا ہے، ایک ہوتی معرفت ذاتی اور ایک ہوتی ہے معرفت غیر ذاتی۔ جو معرفت ذاتی ہوتی ہے اس کے اندر رائے اور ان چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو غیر ذاتی ہوتا ہے اس کے اندر شروط اور قیود کو رکھا جاتا ہے سامنے۔ تو اسی کے اندر ہم نے استقراء کا بھی پڑھا، استقراء، اور اسی طرح جو ہے وہ استقراء کی آگے جزئی اور کلی۔ استقراء جزئی کیا ہوتا ہے کہ آپ 4-5 بچوں کا ٹیسٹ کریں اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ باقی سب پہ وہ اصول اور قاعدہ لاگو کر دیں، آپ کہیں کہ 4-5 بچوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے لہٰذا ان سب میں کورونا نہیں ہے، ان سب میں کورونا نہیں ہے، آپ سب پر وہ حکم لگا دیں۔ تو یہ اصل میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کسی کل کی اجتماعی کیفیت بھی وہی ہے جو اس کی اکائی کے نتائج سے سامنے آئی۔ یعنی آپ نے تحقیق کی اور آپ نے ریسرچ کی کہ اس کلاس روم کے اندر اگر 100 بچے ہیں، 100 بچوں میں سے 2 کے ٹیسٹ ہوئے، 5 کے ٹیسٹ ہوئے، سب کی جو رپورٹ ہے بالکل وہ ٹھیک ہے، مطلب اس کے اندر کسی کے اندر جو ہے وہ مثلا کورونا کا وائرس نہیں ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی کورونا کا مریض نہیں ہے، آپ ان سب پہ اس حکم کو لاگو کر دیں۔ تو یہ علم جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے
اس کے اندر مطالعہ احوال حالت سے متعلق ہوتا ہے۔ انہوں نے یہاں موبائل کا مثال دی ہے کہ موبائل نے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا کردار ادا کیا ہے، سماجی تعمیر و تخریب میں تعمیر کس قدر ہوئی ہے اور تخریب کیا ہوئی ہے نوجوانوں کے اندر، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کا جو ہے وہ اس اعتبار سے تحقیق کر سکتے ہیں۔ ایک ہے اقسام تحقیق بلحاظ مدت، اس کے اندر جو ہے وہ مدت کے اعتبار سے تحقیق ہوتی ہے، قلیل مدتی تحقیق، وسط اور طویل۔ پھر آگے انہوں نے اس کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ چیزیں ذکر کی ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے اس کے اندر آپ تحقیق کرتے ہیں۔ ایک ہے تحقیق بلحاظ مصادر اور مراجع، بنیادی ماخذ کو مصادر اور ثانوی ماخذ کو مراجع کہا جاتا ہے۔ بنیادی ماخذ یعنی جو اساس ہوتے ہیں، اور جو اس سے آگے فروعات ہوتی ہیں، جو اس سے آگے چیزیں لی جاتی ہیں، ان کو مراجع کہتے ہیں۔ تو مصادر اور مراجع، مصادر جو اصل ہوتے ہیں اور مراجع کیا ہوتے ہیں؟ مراجع کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ان مصادر سے چیزیں لے کر آپ کے لیے آسان کی، معلومات دی ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر اس کی عام مثال دوں، جو تقابل ادیان پر یا جو فرق پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں کچھ ایسی ہیں جو اصل کتابوں سے لے کر آپ کے سامنے مثلا یہود پر، نصارہ پر، یا مثلا جتنے فرقے اسلامی فرقے ہیں ان میں سے فرقوں پر جو ہے وہ معلومات جمع کر دیتے ہیں، اور معلومات جمع کرنے کے بعد وہ آپ کو اصل مصادر کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں، نیچے حوالے میں لکھتے ہیں۔ مثلا اس کے لیے دیکھیں آپ مقالات اسلامیین دیکھیں آپ ابو الحسن اشری کی، یا اس کے لیے آپ دیکھیں مثلا الفرق بین الفرق یا الملل والنحل شہرستانی کی۔ تو اب اس کے اندر اصل مصادر وہ ہیں جن کی طرف یہ رہنمائی کر رہا ہے، یعنی جو اس مراجع کے اندر جن علوم سے استفادہ کیا گیا، جن کتابوں سے، وہ اصل مصادر ہیں اور یہ مراجع۔ تو مراجع کے اندر اصل لوٹنا ہوتا ہے مصادر کے لیے، معلومات کی توثیق کے لیے، معلومات کی تحقیق کے لیے کہ معلومات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو لہٰذا یہ مصادر اور مراجع کے اعتبار سے ایک محقق کو بنیادی معلومات اور مواد فراہم کرنے کے وسائل کا نام ہے جن کی بنیاد پر محقق اپنی تحقیق کی عمارت تعمیر کرتا ہے۔ مصادر و مراجع کے اعتبار سے تحقیق کی 3 اقسام ہیں: لائبریری تحقیق، عملی تحقیق، اور لائبریری اور عملی دونوں۔ لائبریری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لائبریری کے اندر یہ ہے کہ جو مطبوعہ مواد وہاں موجود ہے وہاں سے معلومات اخذ کرنا، اور ان معلومات کو ترتیب دے کر جو مخصوص اور متعین اسلوب ہیں یا مناہج اور طریقے ہیں اس کے مطابق اس کو ترتیب دینا۔ وہ مخصوص کتابیں ہو سکتی ہیں، مخصوص مجلوں سے ہو سکتا ہے، مخصوص زبان میں ہو سکتا ہے، مخصوص جو انسائکلوپیڈیاز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے، کتب فہارس، اخبارات، جرائد وغیرہ، مختلف چیزوں سے آپ کوئی بھی اس کے لیے خاص کر سکتے ہیں۔ اور جو عملی تحقیق ہوتی ہے وہ جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر رہا تھا، عملی تحقیق کسی جگہ پر جا کے ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر ہندوؤں پر لکھنا چاہتا ہے کوئی، ہندوازم پر، بدھ متازم پر، یا کسی خاص فرقے پر، صوفیاء کے بارے میں، تو صوفیاء کے اندر جا کے رہے۔ مثلا اس کی اگر میں آسان مثال آپ کو دوں تو اگر کوئی درباروں پر لکھنا چاہتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر درباروں میں جو بدعات اور خرافات ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں، تو آپ پنجاب کے اندر کر لیں مثلا، یا عمومی پاکستان کے اندر کر لیں۔ اب جب تک آپ اس جگہ پہ نہیں جائیں گے آپ اس کے اندر بات نہیں لکھ سکتے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ نے دربار دیکھا ہی نہیں تو آپ کیسے اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو عملی تحقیق جو ہوتا ہے نا، یہ میدان میں اتر کر ہوتا ہے، یہ آپ وہاں جا کر اس موضوع کے حوالے سے معلومات اکٹھی۔ چلیے جی، چونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے، اگلی کلاس شروع ہو چکی ہے، جلدی سے ہم یہ آخری 2 چیزیں اس کو کور کرتے ہیں۔ عملی تحقیق کی بات امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کے اندر باقاعدہ عملی طور پہ وہاں جا کر آپ اس موضوع کی تحقیق کرتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا تحقیقی کام امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لائبریری کے اندر اور عملی تحقیق دونوں، یعنی کچھ کام آپ لائبریری میں کرتے ہیں، کچھ عملی طور پہ میدان میں اترتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تحقیق کا میدان ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر، مختلف یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ نظام موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ باہر جاتے ہیں دوسرے ممالک کے اندر، یا اس کے لیے کسی خاص دوسرے ملک کے اندر جس ملک کے لوگوں کے بارے میں وہ لکھا جاتا ہے، باقاعدہ یونیورسٹیز کے اندر یہ نظام موجود ہے کہ وہ ویزا دیتے ہیں، وہ ٹکٹ دیتے ہیں، وہاں جا کے وہ آپ تحقیق کریں اور وہاں آپ اس کے بارے میں معلومات لے کر آئیں۔ جیسے ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے فرق پر کتاب لکھی، تو بتاتے ہیں کہ جب میں نے فرق پر کتاب لکھی تو باقاعدہ وہ انڈیا کے اندر گئے، ہندوستان میں،
اور وہاں انہوں نے جا کر جو ہے وہ باقاعدہ ہندوؤں کے مختلف جو عبادت خانے ہیں، جو ان کے مختلف قسم کے جو مندر ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، وہاں جا کے انہوں نے ایک عرصہ گزارا اور وہاں عملی طور پہ جا کے انہوں نے تحقیق کی۔ تو لائبریری مطلب کتابوں سے بھی چیزیں لے اور ساتھ عملی طور پہ ان لوگوں کے حالات، انٹرویوز وغیرہ، ان چیزوں کو ساتھ شامل کر کے آپ تحقیق پیش کریں تو اضافہ ہونا چاہیے، اضافہ ہو یا مشکل کا حل ہو یا جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے، تو یہ اصل میں تحقیق ہے۔ واللہ تعالی عالم واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مزید انشاءاللہ اس حوالے سے